بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو مصر جاتے ہوئے نصیحت. جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے. بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے. جیسی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. فرمان الہی ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، مصر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. میرا صرف اسی پر بھروسہ ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی معیشت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکے. مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. بلا شبہ وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو ہم اللہ نے انہیں دیا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. سورہ یوسف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدبیر. جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی. پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر ہونے نہ دینا. میں انشاءاللہ عزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا. پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ گلا دے کر روانہ کیا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو. یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو. بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے. بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی. سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے. چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا. فرمان الہی ہے. اور جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا لیا اور اس سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. پھر جب اس یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو.
انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے شاہی دربانوں سے جواب دیا، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اس سے لے آئے اسے ایک اونٹ کا بوجھ کا گلہ دیا جائے گا، اور میں اس وعدہ کا ضامن ہوں۔ انہوں نے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہے۔ انہوں نے شاہی دربانوں سے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر کار اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ گمشدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ سورہ یوسف۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، بلکہ کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرمانی الہی ہے۔ انہوں نے بھائیوں نے کہا، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا، تم بہت ہی گری ہوئے درجے پر ہو، اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم یہ بیان کر رہے ہو۔ سورہ یوسف۔